اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا 5واں سوال، کیا اسلام میں گھروں اور گاڑیوں پر فضول پیسہ خرچ کرنے کی گنجائش ہے؟ پتہ نہیں اس کے سوال پوچھنے والے کا اس کے پیچھے کیا مطلب کیا ہے، لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں میں اس کے حساب سے آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، گھروں گاڑیوں کی اہمیت تو ہے۔ اہمیت کیوں ہے میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بدشگونی ہے، اب یہ بڑا کریٹیکل ورڈ ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ بدشگونی کہتے ہیں تو یہ گھوڑے میں ہے، عورت میں ہے اور گھر میں ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ اختلاف رائے بھی ہے۔ اختلاف رائے اس وجہ سے ہے کہ ایک اور حدیث ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب یہ حدیث بیان کی گئی، جس نے بیان کی گئی اس نے تھوڑی سی حدیث جو اس کے آنے سے پہلے کی تھی حصہ وہ نہیں سنا، اور وہ کچھ حصہ ایسے تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے جب کہ جو راوی ہیں وہ آئے، آپ ان کے آنے سے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ may Allah curse the Jews، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جوز پہ لعنت ہو۔ کیوں لعنت ہو؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ there is a bad omen، یعنی کہ اس میں بدشگونی ہے گھوڑے میں، گھر میں اور عورت میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں جوز پہ لعنت ہو کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ غلط کہتے ہیں۔ اور پھر آگے سے آپ نے فرمایا اگر بدشگونی ہے تو ان 3 چیزوں میں ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب 2 ہیں۔ اگر یہ بات ٹھیک ہوتی تو آپ یہ نہ کہتے کہ یہود پہ لعنت ہو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بدشگونی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہود پہ لعنت ہو، تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بدشگونی نہیں ہوتی، بدشگونی نہیں ہوتی۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں وہ بلی کاٹ کے جی رستہ، وہ جی فلانے گھر کے اندر یہ ہے جی، یہ جو ہم لوگوں نے بنا لی ہوئی ہے بدشگونیاں اور یہ اس طرح کی چیزیں، توہم پرستی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ دین جون سا اس کو شرک کہتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے یہ غلط ہے۔ اچھا، اس پہ ایک اور حدیث کا ریفرنس بھی دیا جاتا ہے، ایک اور حدیث کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ کوئی فیملی تھی، انہوں نے کوئی گھر لیا، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گھر بدل لو۔ اچھا، اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر بدلنے کا اس لیے کہا گیا تھا کہ ان لوگوں نے آلریڈی اس پہ وہم لگا لیا تھا، یعنی کہ ایک تو نیگیٹو تھنکنگ آ گئی تھی ان کی کہ اس گھر میں رہنے سے کچھ ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اب آپ ان کو بتاتے تو آپ نے، اگر ان کو ایک شک پڑ ہی گیا ان کو، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بدل لو۔ تو جو اس کے حق میں بات کرتے ہیں وہ یہ کوٹ کرتے ہیں، جو اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں، اس لیے کافی چلتا آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال حدیث ٹھیک ہے، تو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر حدیث ٹھیک ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بدشگونی ہے ہی کچھ نہیں، توہم پرستی ہے نہیں، اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ضرور کہا گیا اگر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کہہ رہے ہے، آپ نے فرمایا اگر ہے، یعنی کہ یہود غلط کہتے ہیں کہ بدشگونی ہے ان 3 چیزوں میں، اگر ہوتی تو یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان 3 چیزوں کی بدشگونی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ 3 چیزیں اہم بہت ہیں۔ اب وہ اہم کیوں ہیں، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اہم کیوں ہے۔ نمبر 1،
گھر. دیکھیں اس پہ احادیث تو بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمسایوں سے کہ شر سے بچا, ایسے ہمسایہ جو کہ ایول والے ہوں. آپ سوچیں آپ کسی ایسے محلے میں گھر لے لیں, میں نے کئی لوگوں کے گھر ہیں, کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں ہیں, نقصان ہوتے ہوئے دیکھی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایک غلط ہمسایہ ساتھ آ گیا. گھر بھی نہیں بکتا, قیمت ایسے نیچے چلی جاتی. اہمیت تو ہے. وہ گھر جس سے آپ کے ہمسایوں سے, اس نیبرہڈ سے وہ آپ کے بچوں کی تربیت ہونی ہے, اس گھر کی اہمیت ہے, نیبرہڈ کی اہمیت ہے. آپ سوچیں آپ کے بچوں کو وہاں سے پیئرز ملیں گے, آپ کے آگے پیچھے کے علاقے میں برائی ہونی شروع ہو جائے, روز رات کو جناب ڈانس گانے کی پارٹیاں ہوں, شراب بازی چلتی ہو, آپ کے گھر کی کیا انرجی ہوگی, آپ کے گھر میں برکتیں کیا آئیں گی؟ تو ہو سکتا ہے اس کی اہمیت تو ہے, گھر کی بہت اہمیت ہے. اور بدقسمتی سے یہ فیصلہ ہم وہی پیمانہ دنیا کے پیمانے سے کرتے ہیں, یہ گھر مہنگا ہے, یہ گھر سستا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بعض دفعہ مہنگا لے کے بھی آپ فائدے میں ہیں. تو اگر تو آپ کا سوال اس حوالے سے ہے کہ کیا گاڑیوں پہ فضول پیسہ خرچ کرنا یا گھروں پہ فضول پیسہ کرنا, اگر فضولیت آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب اچھی جگہ پہ گھر لینا فضول ہے, تو وہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ فضول نہیں ہے. اس کی بیہیویرلی بہت فائدے ہیں, اولاد پہ تربیت پہ فائدے ہیں, نیبرہڈ کے فائدے ہیں. آپ کو سوچیں حدیث کہتی ہے کہ آدمی اپنے دوست کا ہی ریلیجن فالو کرتا ہے, اپنا آپ کا ایمان دین وہی ہوگا جو آپ کے دوست. تو آپ کے ہمسائے دوست یار آپ کے وہی پہ بنتے ہیں, آپ کے بچوں کے دوست وہی بنتے ہیں, کل کو آپ کے بچوں نے ویسا ہی بننا ہے. تو اگر کسی آپ غلط نیبرہڈ میں چلے جائیں, بچے گالیاں سیکھ لیں, بری عادتیں سیکھ لیں, آپ کے گھر میں سارا وہ اثرات آنے شروع ہو جائیں, تو مجھے بتائیں آپ نے کیا کمایا؟ آپ کا تو نقصان ہی نقصان ہے, پوری نسل برباد ہوگی. تو گھر کی تو بہت اہمیت ہے. اگر آپ فضول خرچ اس کو کہتے ہیں کہ جناب مہنگی قسم کے باتھ روم بنوانا, اور جناب جکوزیاں لگوانا, اور جناب اس میں سوانا باتھ لگانا, اور جناب اسپینش ٹائلیں لگوانا, اور جناب میں نے فرانس سے یہ فرنیچر لیا, وہ فضول خرچی ہے. یہ جو اگر آپ کو عرب میں نظر آتی ہے یہ فضول خرچی ضرور ہے. لیکن اگر گھر کی لوکیشن یا گھر میں آرام کی بات ہے یا اولاد کی تربیت کی ہے, اس کو آپ فضول خرچی نہیں کہہ سکتے. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات آپ نے سوال میں جو پوچھی, کیا گاڑی کے اوپر گاڑیاں بدلتے رہنا پھر وہی قانون ہے؟ اگر تو گاڑی خراب ہے, کیونکہ حدیث نے اس کی اہمیت تو بتا دی, سواری کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک سواری آپ کو اپنا کام ہی نہ کرے, ایک سواری آپ کو اپنی جگہ پہنچائی نہ, آپ کی گاڑی ایسی ہو جو روز خراب رہے, آپ اپرچونیٹیز لوز کریں, آپ دفتر اپنی جگہ پہ ٹائم پہ پہنچ نہ سکیں, خواہ خاصہ گھر میں کوئی مسئلہ آ جائے اور آپ کو گاڑی وقت پہ کہیں پہنچا نہ پائے, تو اس کے نقصانات ہی ہیں. تو اگر یہ اہمیت حدیث نے بتائی ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہے, تو آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ آپ کی گاڑی ریلائبل ہونی چاہیے. اگر گاڑی کو ریلائبل بنانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو پیسے خرچ کرنا پڑیں تو ضرور خرچ کیجیے. لیکن اگر صرف شو بازی کے لیے آپ کا کام فرض کریں کرولا گاڑی سے ہوتا ہے, اور آپ جناب 2 کروڑ روپے کی سمجھے میں نے پراڈو لینی ہے, یا میں نے کوئی اور جناب فارچونر لینی ہے, تو وہ شاید آپ کے لیے عیاشی کی, اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ آپ کی عیاشی میں آ سکتی ہے, فضول خرچی میں آ سکتی ہے. کیونکہ آپ کا کام 25-30 لاکھ کی گاڑی سے ہوتا تھا اور آپ نے 1 کروڑ روپے کی گاڑی لے لی, 80 لاکھ کی گاڑی لے لی, وہ فضول خرچی. اب مجھے نہیں پتا آپ کے کیس میں آپ کس کو فضول خرچی کہہ رہی ہیں. تو اگر تو آپ کے ہسبینڈ نے یا آپ جن کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہیں انہوں نے, یا آپ کے والد صاحب, اب مجھے نہیں پتا یہ سوال کہاں سے آ رہا ہے, لیکن اگر تو آپ کا حوالہ اس چیز کے اوپر ہے کہ گھر اچھی جگہ پہ لینا چاہیے, ہاں ایک ایسا نیبرہڈ ہے جس کا میں نے بتایا سستا گھر مل جائے گا, لیکن آپ اچھا لے سکتے ہیں, نیبرہڈ آپ کو بہتر, تو اس پہ تو ضرور خرچ کریں. لیکن اگر آپ نے فرنیچر پہ اور اس کی لگژریز کے اندر جانا ہے تو وہ فضول خرچی ہوگی. اسی طریقے سے گاڑی اپنے کام کے لیے آپ کو ریلائبل چاہیے, اچھی چاہیے, آپ کو جگہ جگہ پہ
ضرورت پڑے آپ کو لے جا سکے اس پہ اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے، اور اگر اس کے عیاشی کے اوپر خرچ کرنا ہے یا شو بازی کے خرچ کرنا ہے تو وہ فضول خرچی کے زمانے میں آئے گا۔ اور رہی بات اب حدیث کے حوالے سے، سوال میں تو آپ نے صرف پوچھا ہے گھر کے اور گاڑی کے بارے میں، لیکن اگر حدیث میں کیونکہ خاتون کا بھی ذکر ہے، خاتون کی اہمیت کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ ایک اچھی خاتون مرات الصالحہ وہ آپ کے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، آپ کو اچھی نیک اولاد دے سکتی ہے ساری زندگی کے لیے، جو آپ کے لیے صدقہ بن جائے، آپ رہیں نہ رہیں وہ اولاد کا صدقہ، اور وہ آگے سے صدقہ ٹرانسفر ہوتا چلا جائے، اچھی تربیت۔ اور اگر نہیں تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا اہم واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے خواتین کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، تو دروازے کے اوپر ایک خاتون نے دروازہ کھولا۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ اسماعیل کا گھر ہے، لیکن اس خاتون کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھیں، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اسماعیل علیہ السلام کے والد صاحب ہیں۔ تو کوئی بادشاہ کی اسماعیل کدھر ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے، زندگی کیسی ہے، بڑی مشکل ہے جی، بڑے برے حالات ہیں جی، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ نے اندر بھی نہیں گئے، آپ نے واپس اس کو کہا کہ نہ اس خاتون نے اندر بلایا، تو آپ نے کہا اسماعیل آئے تو اسے کہنا اپنے گھر کی دہلیز بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے، اپنی دروازے پہ نشان دیکھے پاؤں کے، پوچھا کون آیا تھا، ان کا ایک بوڑھا سا آیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ کہا اس نے، ہاں جی کچھ نے کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ میرے والد صاحب تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تو انہوں نے آپ کو طلاق دے دی۔ کافی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے تو دعا کھڑکڑایا تو ایک اور خاتون نے کھولا، اب ان کی نئی بیوی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے بات کی، رکھ رکھاؤ کیا، اندر بلایا، دودھ پلایا، کھجور کھلائی، اور کہ دیکھ کے کہ بزرگ ہیں، کوئی سفر سے آ رہے ہیں، پوچھا اسماعیل کہاں پہ ہے، ان کا جی باہر گئے ہوئے، کہاں پہ، گھر کیسا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت سکون ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جانے لگے تو آپ نے کہا کہ اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ ایک بابا آیا تھا، بزرگ آیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو پکڑ کے رکھنا۔ تو آپ چلے گئے۔ شام کو حضرت اسماعیل واپس آئے کام سے، تو دروازے پہ نشان نظر آئے، پوچھا کوئی آیا تھا، انہوں نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، کچھ کہا انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو پکڑے رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب تھے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی بڑی اچھی ہے، اس کو پکڑے رکھنا۔ تو اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جی بیوی کی اہمیت تو ہے، اور وہ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہاں کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی توہم پرستی میں مت جائیں، لیکن تینوں چیزوں کی اہمیت تو ہے، گھر کی اہمیت بھی ہے، گاڑی کی اہمیت بھی ہے، اور بیوی کی اہمیت بھی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو جواب اس کا مل گیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا۔ ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں۔ کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔